میں اگر جرت ہے نا وہ لکھ کے دیں، زبانی باتیں چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بے ایمانی کا اور جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ جو کچھ وہاں فراڈ ہوا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب ان کے فراڈ کے عیاں ہونے کا وقت آیا چاہتا ہے۔ اب اس وجہ سے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جرائم کو چھپایا جائے اور جس پارٹی کا جو حق ہے اس کو وہ نہ دیا جائے۔ وہ پابند ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اگر اس کا کردار آئین اور قانون کے تابع ہوگا تو ہم اس کو خوش آئند کہیں گے۔ اگر اس کا کردار پچھلے لوگوں کی طرح ہوگا جنہوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا، صحافیوں کو اٹھایا، جنہوں نے شاعروں کو اٹھایا، جنہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا، ان کو نہ صرف غائب کیا بلکہ ٹارچر کیا، کئی ورکرز کو ننگا کر کے مارا، تشدد کیا، یہ ساری چیزیں یہ ماضی کا حصہ ہیں۔ تو لہٰذا ہم ایک توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں گے۔ ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اگر وہ اس ملک میں آئین اور قانون کے تابع چلیں گے تو پوری قوم ان کو خوش آمدید کہے گی، اور اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو جلسے کی سر این او سی کے لیے درخواست دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، یا جو قانونی ٹیم بنائی گئی ہے سر؟ جی ان کو درخواست دے دی اور گئی ہے۔ میاں والی میں شیڈول کے مطابق تو جلسہ ہونا تھا، راولپنڈی میں شفٹ کرنے کی کیا وجہ؟ یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے جہاں طاقت کے سرچشمے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، اسلام آباد کا جلسہ ہم نے کر لیا، لاہور کا کر لیا، راولپنڈی کا ابھی کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ بھی شو کرنی ہے اور اپنا پروٹیسٹ بھی شو کرنا ہے۔ ڈنڈا پور کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا ہے، مقدموں کی تو لسٹ جاری ہے ابھی۔ وہ مقدمہ کوئی ایک تھوڑا ہے، مقدمے اور بھی ہوں گے، کرتے رہیں۔ ان کٹ پتلیوں کے پاس ہے کیا سوائے مقدمے کرنے کے؟ ان بےایمانوں اور چوروں اور منی لانڈرر نے اس ملک کو تو جس کو کہتے ہیں نا مسائلستان بنا دیا ہے، اور اس کو پولیس اسٹیٹ نہیں بلکہ اس سے بھی بدترین صورتحال درپیش ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ بدتر حالت اس وقت پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے، بہت بڑا مقدمہ درج ہوا ہے۔ آپ کے کے پی میں مسلم لیگ نون کے کئی کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی لگاتے ہیں، لیکن کے پی حکومت جو ہے وہ ایک درخواست یا ایک مقدمہ آج تک درج نہیں کروا سکی نون لیگ کے خلاف۔ کیا وجہ ہے کہ بے بسی ہے؟ دیکھیں، ہم ان کٹ پتلیوں کی طرح، ان بےایمانوں کی طرح غلط پرچے نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا کردار واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آفر کی ہے کہ آؤ کے پی میں جلسے کرو، آئیں آپ جلسہ کریں۔ ان کے کہنے پہ چونکہ عوام نہیں آتی، یہ باہر نکل کے تو دکھائیں، یہ ان کے کہنے پہ پبلک نہیں آتی، تو اس وجہ سے ہم ایک رول آف لا پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جا کر کے پرچوں کے ذریعے اور ایف آئی آروں کے ذریعے ان کو پھر وہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان ان کو خود کو ہوگا، عوام ان سے نفرت کرتی ہے اور مزید نفرت کرے گی۔ اچھا سر، یہ گول باغ آپ نے جگہ لیاقت باغ جگہ سلیکٹ کیا ہے جلسے کے لیے، اگر آپ کو کہیں پہاڑوں کے اندر جگہ دی جاتی ہے وہ قبول کریں گے؟ نہیں جی، لیاقت باغ کا مطلب لیاقت باغ ہے، پہاڑ کون سے والے پہاڑ پہ لے کے جائیں گے؟ یہ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ؟ سر اطلاع ہے کہ بکرا منڈی دی جائے گی آپ لوگوں کو منڈیوں کے ساتھ۔ سر یہاں پہ بھی بنی ہے۔ انشاءاللہ لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا جی۔ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس بن پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ قاضی صاحب تو ابھی تک ججز کمیٹی جو ہے فورن سے انہوں نے بدل لی ہے، سپریم کورٹ پریکٹس کمیٹی، اور بڑی تیزی کے ساتھ قاضی صاحب دیکھیں، کچھ کر رہے ہیں۔ منصور شاہ صاحب بالکل نئے چیف جسٹس بنیں گے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور یہ جو نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے یہ بے ایمانی ہے ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ 3 مہینے پہلے آیا تھا قاضی فائزہ صاحب کا۔ اب اگر یہ نہیں کریں گے یا لیٹ کریں گے تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس لحاظ سے یہ سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کر کے یہ کو اپنے لیے بھلا کریں گے، اس کا صرف ان کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہونا۔